السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، سب سے افضل شکر کون سی دعا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جو شکر ہے نا، یہ صرف دعا سے ادا نہیں ہوتا۔ شکر ہر نعمت کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یا میرے جیسے کئی طلباء کو اللہ رب العزت نے علم کے سمندر سے چند قطرے اٹھانے کی سعادت بخشی، اساتذہ کرام کے قدموں میں بیٹھ کر۔ تو اب ہم اگر یہ کہیں کہ صرف اس نعمت کا شکر زبانی کلامی الحمدللہ کہنے کی حد تک ادا کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، وہ اس پر سام بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ربا فقراء مساکین کا حق ادا نہیں کرتا۔ زبانی کلامی ایک دن میں کروڑ دفعہ الحمدللہ کہتا رہے، حق ادا نہیں ہوگا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، بچے کافی ہیں ماشاءاللہ، 7-8 بیٹے ہیں، 2-4 بیٹیاں ہیں، لیکن وہ ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا اور کہتا جی اللہ نے مجھے بڑی اولاد عطا فرمائی، الحمدللہ، تربیت نہیں کرتا، تو یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک الگ اپنا انداز ہے۔ تو ہمیں شکر عملی طور پر ادا کرنا ہے، نہ کہ صرف زبانی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی شکر ادا نہ کریں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے نا آپ نے، تو کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اس کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی انسان جسمانی نقص کے اندر مبتلا ہے تو وہ ایک دعا ہے، اس دعا کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ پھر اور بہت ساری دعائیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ نہ تو صرف عملی شکر پر رہیں اور نہ صرف زبانی شکر تک محدود رہیں، بلکہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو تب جو شریعت کا منشا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، وہ پورا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد جو ہے نا، اس میں ہر قسم کی تعریف آ جاتی ہے، لیکن شکر مخصوص نعمت پر ادا کیا جاتا ہے۔ ویسے تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے، حمد ہر حال میں کی جانے والی تعریف ہے۔